تو مسلمانوں کے لیے دونوں راہ کامیابی کے ہیں کہ اگر وہ جائیں اور کافروں کو ہرا کر آئیں، فتح پا کر آئیں، پھر بھی مسلمانوں کے لیے کامیابی، اگر کسی وجہ سے مسلمان ہار جائیں پھر بھی مسلمانوں کے لیے ہی کامیابی ہے۔ دونوں صورتوں میں یا تو مال غنیمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات لے کر آئیں گے، یا تو شہادت اور اللہ کی جنت کو لے کر آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کچھ چیزیں بظاہر تمہارے دلوں پر گراں گزرتی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ انہی چیزوں کے اندر تمہارے لیے بھلائی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو اس طرح اجاگر کیا، ان کے دلوں کے اندر جہاد کے جذبے کو اس طرح ابھارا کہ تمہارے لیے جہاد کے اندر ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ ہی فائدہ اور نفع ہی نفع رکھا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کی جنت کے اندر اتنے اللہ نے جنتیوں کے لیے انعامات پیدا کیے ہوئے ہیں، جنت اتنی حسین و خوبصورت ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، کوئی جنتی بھی واپس دنیا میں نہیں آنا چاہے گا۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ ہم تجھے جتنی ہم نے پہلے زندگی دی ہے اس سے 10 گنا بڑی زندگی دیتے ہیں، اور جتنا مال تجھے ہم نے دنیا میں دیا تھا اس سے 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں، اور جنتی کو کہا جائے ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیجتے ہیں، تو جنتی انکار کرے گا، وہ کہے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں نہیں جانا چاہتا، دنیا اتنی ذلیل و حقیر، اتنی ناپاک کہ وہاں پر جیسی میں نے زندگی گزاری، یہاں پر جنت میں پاکیزہ مجھے زندگی مل گئی ہے، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی ہوگا، وہ شہید جس نے اپنی جان راہ خدا میں بطور شہادت پیش کی ہوگی۔ فرمایا ایک شہید ہوگا جو جنت میں جا کر بھی اپنے دل میں اس خواہش کا اظہار کرے گا، کاش کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ اور ایک حدیث میں ہے 10 مرات، 10 مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ اللہ بھیجے، پھر شہادت کا رتبہ پا کر پھر جنت میں آ جائے، پھر کہے گا یا اللہ پھر بھیج، پھر جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، پھر جنت دے، پھر جنت میں آ کر پھر کہے گا یا اللہ دوبارہ بھیج۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ 10 مرتبہ بھی اگر اس کو بار بار جنت سے دنیا میں بھیجا جائے پھر بھی وہ کہے گا یا اللہ وہ جو مزہ تیری راہ میں جان قربان کرنے کا تھا نا، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو شہید کو جو رتبہ اللہ شہادت کے وقت عطا فرماتا ہے وہ صحابہ سے کوئی پوچھے، صحابہ کرام کے حوال آپ اگر پڑھیں تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایک بڑا پیارا جملہ ملتا ہے، وہ یہ کہ کافر جب مرتے تھے صحابہ کے ہاتھوں سے وہ ہائے ہائے کرتے تھے، دھاڑتے تھے کہ ہم مر گئے، ہمارا بازو ٹوٹ گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، مجھے یہاں زخم آ گیا، وہ روتے مرتے تھے۔ لیکن جب کوئی صحابی جام شہادت نوش کرتا تھا اور کسی صحابی کو کوئی زخم آتا اللہ کی راہ میں، یا کسی کی کوئی ٹانگ ٹوٹتی، کوئی ہڈی ٹوٹتی، کوئی بازو ٹوٹتا، تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں وقت شہادت کے جو احوال ملتے ہیں، بعض صحابہ کے زبان پر یہ جملہ ہوتا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ دیکھو بندہ مر رہا ہے، اتنا گہرا زخم کہ وہ زخم بندے کی جان لے رہا ہے، لیکن صحابہ کرام کو بوقت شہادت کیسی چاشنی اور کیسا مزہ نصیب ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آخری وقت ان کی زبان پر کوئی ہائے وائے کے جملے نہیں ہوتے تھے، صحابہ کہتے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میری تو زندگی کا مقصد ہی پورا ہو گیا، ساری زندگی جو میرے دل میں خواہش تھی کہ کاش کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما دے، تو صحابہ کرام کی زبانوں پر اسی خواہش کا اظہار آخری وقت ہوتا تھا اور کہتے تھے رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری سن لی، ہماری دعائیں تو قبول ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ ادنا کی جان کو اپنی راہ میں قبول فرما لیا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر جو جذبہ جہاد ہے یہ صرف جذبے کی حد تک نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو دنیا اور آخرت میں جہاد کی وجہ سے کامیابیوں سے بھی سرفراز فرمایا ہے، اور اس پر قرآن کریم کی کئی آیتیں گواہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین اس پر گواہ ہیں۔